Hey, I'm still at the university and I'm sitting at a table with a range of students who represent different political opinion. You heard an opinion just before this from Kamran Beg and now you'll hear an alternative opinion, I imagine. Janabi Ali, aap thoda sa apna taaruf karaएं. My name is Adnan Riyad, belonging to political party Jammu Kashmir People's Party. Right, okay. My name is Rajesh Shoaib. I'm belonging from MSF. Which is Muslim Students Federation. Yeah. Right, Muslim okay. Students Federation. I'm ex-president of Degree College Chikar MSF. Right, okay. Sayyid Ali Raza, District President, PSF Muzaffarabad. Right, which is the student wing of the Pakistan People's Party. Janab. Zanfar Ali Shah, ابھی کوئی خاص عہدہ نہیں ہے مسلم لیگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں. مسلم لیگ نون کے ساتھ. رائٹ اوکے شروع آپ ہی سے کرتے ہیں. یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے بارے میں اب میری رائے تو یہ ہے کہ مثلاً کیا یہ ہونے چاہیے؟ اگر ہونے چاہیے تو کیا اس سے کوئی تبدیلی متوقع ہے؟ ہونے چاہیے لیکن ہمیں تو ابھی تک جو نظر آ رہا ہے اس میں زیادہ تر دھاندلی کا فیکٹر نظر آ رہا ہے. اچھا. کیونکہ وفاقی حکومت یہاں پہ مکمل انوالو ہو رہی ہے. جی. تو لیکن پھر بھی ہم اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کریں گے اور انشاءاللہ اچھا کمپٹیشن دیں گے. صحیح ہے. آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ آج کل لاہور میں مختلف آزاد کشمیر کے پولیٹیشینز گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ نہیں, وہ تو ہمارا ایک پارٹی کا تو مرکز ہے, اس جانا پڑتا ہے ہر بندے کو. جی ایک سسٹم ہے, وہ تو اس طرح پیپلز پارٹی کے لوگ بھی گھوم رہے ہیں. ہاں جی, اور مسلم کانفرنس کے بھی. مسلم کانفرنس کے لوگ بھی. جی. تو ہمارے لوگ کم گھوم رہے ہیں, مسلم کانفرنس کے لوگ مختلف جگہوں پہ گھوم رہے ہیں. تو ان کے تو 7-8 اسٹاف ہیں. جی. ہمارا بھی ایک ہی اسٹاف بن گیا میرے خیال سے اسی تک. صحیح. میں آخری آپ سے ایک سوال کروں گا کہ 1985 سے یہاں پہ تسلسل سے الیکشنز ہوتے آئے ہیں ہر 5 سال کے بعد. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عرصے میں جو لوگوں کی جو ضروریات ہیں, پبلک کی جو ضروریات ہیں, گڈ گورننس کے حوالے سے یا قومی سوال کے حوالے سے, کیا یہ چیزیں ایڈریس ہوئی ہیں؟ کیا لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوئی ہیں, ڈیلیور ہوا ہے؟ وہ تو اگر آپ اس صورتحال کو دیکھیں یہاں پہ کیا پاکستان میں اس ٹائم پوری دنیا میں مجھے نظر آ رہا ہے نہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں نہ ان کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں. بہرحال کسی نہ کسی حد تک ٹھیک رہا ہے یہاں پہ اور کسی حد تک خراب بھی رہا ہے سسٹم. صحیح. وہ سب کے سامنے ہی ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی یہاں کا ذمہ دار شہری آپ کے سامنے ایک متبادل اسٹرکچر سامنے رکھے جو اس اسٹرکچر سے بہتر ہو, جس سے لوگوں کی ڈلیوری بھی ہو, ٹھیک ہے, قومی کویسچن بھی ایڈریس ہو, تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ پارٹی کے موقف پر ہی رہیں گے یا ہماری اپنی پارٹی کا موقف یعنی کہ پارٹی آگے یا قوم آگے؟ یہ بات ہے. قوم بھی آگے ہے اور ہماری پارٹی کا نعرہ یہی ہے کہ انقلاب کی جو بات ہے آزاد کشمیر کے اندر اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس پہ سٹینڈ, اور ہماری پارٹی کا یہی موقف ہے اور کسی کے ساتھ پھر اس میں کیا ہے اس میں رائے نہیں ہے. سوری, اس سے ایک اور بات آ گئی. I'm sorry, آپ لوگوں کو بھی ٹائم دوں گا جو باقی آپ حضرات بیٹھے ہیں. 24 اکتوبر کو ہم تھے جنجال ہل میں جو ہمارا پہلا در خلافہ تھا. وہاں پہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے تقریر کی. اس تقریر میں انہوں نے ظفر الحق صاحب کو یہ کہا کہ راجہ صاحب جو موجودہ اسٹرکچر ہے وہ ہماری لوگوں کی ضروریات نہیں پوری کر سکتا. ٹھیک ہے, اور ہمیں آپ جس طریقے سے آپ نے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ایک یوم کا تو معاہدہ کیا تھا, ہمیں واپس اسی معاہدے کے مطابق بحال کریں. میرے علم میں تو نہیں ہے ایسی بات. وہ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں, میں نے ویڈیو بھی چڑھا ہوا ہے, وہ نیٹ پہ موجود ہے. ہوگا, لیکن اوورآل جو میں نے ان کی اسپیچ سنی, ہاں جی سوری, میں بعض اوقات پنجابی کے لفظ بھی آ جاتے ہیں. ان میں ہمیشہ کشمیر کی بات کی ہے اور یہاں کے لوگوں کی بات کی ہے, آزاد کشمیر کے حقوق کی بات کی ہے, یہاں کے لوگوں کے اسٹیٹس کی بات کی ہے. راجہ فاروق حیدر صاحب میرے خیال سے آزاد کشمیر میں واحد لیڈر ہیں جن نے کافی سٹینڈ لیا اس بات. اوکے, بہت شکریہ جناب. الیکشنز کے حوالے سے الیکشنز ہونے چاہیے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے آپ نے 85 کے بعد کا جو ایک تسلسل بیان کیا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے, عوامی رائے کو آگے آنا چاہیے. صحیح. اوکے, تو کیا اب تک یہ ڈیلیوری ہوئی ہے قومی سوال کے اوپر اور گڈ گورننس کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو 2006 کے الیکشن ہیں اگر ان کے شفاف ہونے کی بات کریں تو اس پہ بھی کراس لگاتا ہوں میں کہ وہ ٹوٹلی پری پلانڈ تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ گڈ گورننس اگر ہوتی تو پھر 4 وزیر اعظم جو ہیں 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر تبدیل نہ ہوتے. جو یہ وزراء کا اور ممبران اسمبلی کا بکنا اور یہاں پہ جو ہم اپنے جو قائدین ہیں ان سے سن رہے ہیں کہ قرآن پہ حلف اٹھا کے بکنا,
تو پھر اس میں گڈ گورننس کی کہیں پہ بات ہی نہیں رہتی. یہ کہنا کہ گڈ گورننس ہے تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا. صحیح ہے. آپ بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی اسٹوڈنٹ ونگ کو. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایک غیر ریاستی جماعت ہے, جس طریقے سے کانگریس اور بی جے پی ہمارے جو انڈین قبضے میں جو علاقہ ہے اس طرح. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ غیر ریاستی اور ریاستی ہونے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اگر مسلم کانفرنس چونکہ اس سے پہلے یہاں پہ 60 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہوئے آ رہی ہے, اور پھر جو اس نے علاقے پاکستان کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں بلیک میلنگ کا نعرہ اس کا جو تھا علاقے پاکستان تھا. تو پھر آپ ایک طرف اپنے آپ کو علاقے پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ علاج چاہتے ہیں, اور وہاں سے آپ ان سے لے بھی رہے ہیں اور ان کو اس پہ نعرے پہ بلیک میل کر رہے ہیں. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی غیر ریاستی جماعت ہے, تو پھر یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیری عوام کے ساتھ بہت بڑی یہ زیادتی ہے اور کشمیری عوام کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے. ایک بات. دوسرا, ریاستی اور غیر ریاستی ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر تو پاکستان سے یا انڈیا سے آ کے لوگ یہاں پہ کنٹیسٹ کرتے ہیں الیکشن, یہاں پہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں, پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی غیر ریاستی جماعت ہے. پیپلز پارٹی کا جو مرکز ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان میں ہیں, اور جو یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر سیٹ اپ موجود ہے وہ آزاد کشمیر کے محنت کش غریب اور جو نچلے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ بخوبی کر رہے ہیں. اور آزاد کشمیر کے عوام کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دلوں کی یہ آواز ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اگر نہ ہوتی تو پچھلے آپ 10 سال سے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ چل رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ لوگ اپنے گھر سے کھا کے آ کے یہاں پر پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بی بی کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بنیادی منشور کے لیے اپنی اسٹرگل جاری رکھیں. صحیح. آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر لیٹ سے یہ آنے والے الیکشنز ہوتے ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے, تو کیا آپ جو ہمارے اوپر اقتصادی جو مسائل ہیں, جو دباؤ ہے, ٹھیک ہے, اس سلسلے میں کیا پیپلز پارٹی کا جو یہاں پہ پرائم منسٹر ہوگا کیا پاکستان کی حکومت سے یہ کہے گا کہ ہمیں منگلہ ڈیم کی جینوئن رائلٹی دو؟ اس حوالے سے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ ریئلٹی کے حوالے سے میں تو اس پہ میرا اپنا ذاتی جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے. لیکن چونکہ پارٹی کا موقف جو پرائم منسٹر یا جو اس وقت پارلیمانی پارٹی بنے گی تو پھر وہی اپنا موقف اس وقت دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھائی نے ابھی یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات میں دھاندلی کے یہاں پہ ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں اور وفاقی حکومت یہاں پہ دھاندلی کے لیے پری پلان اس نے کوئی پلان تیار کیا. تو میں ان کی اس بات کو ٹوٹلی میں کنڈیم کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر اس طرح کی کوئی سٹیپ لینا ہوتا تو وہ اسمبلی کو ڈیزالو کروا کے قبل از وقت انتخابات کروا کے تو اپنی حکومت یہاں پہ بنوا چکی ہوتی. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں عوام کی پارٹی ہے, غریبوں کی محنت کشوں کی پارٹی ہے, اور پھر عوامی رائے کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام مسلم کانفرنس اور پھر جو اب میں سمجھتا ہوں جو نیا چہرہ لوگ وہی ہیں, نئے نام سے آئے ہیں, مسلم لیگ نون کے نام سے آئے ہیں, ان لوگوں کے چہروں کو پہچانتی ہے اور وہ انشاءاللہ آزاد کشمیر کے عوام پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں اور صرف جو انتخابات ہوں گے وہ رسمی کارروائی ہوگی. ایک یہ بات. دوسرا, دھاندلی کے حوالے سے ہم چونکہ نون لیگ کے جو اس وقت جو ایکٹیو لوگ ہیں ان سے سنتے ہیں کہ پنجاب کے اندر 8 سیٹیں ہیں مہاجرین کی اور وہ ہماری ہیں, اور جو 10 کا جو یہ انہوں نے 26 کا جلسہ کیا, اس سے پہلے جو صدیق الفاروق صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے صحافیوں کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہم چاہیں تو ہم پہلے بھی مسلم کانفرنس کو پنجاب کی 8 سیٹیں پلیٹ میں رکھ کے دیتے رہے ہیں اور ہم چاہیں تو اس وقت بھی دے سکتے ہیں, لیکن اگر ہم 8 سیٹیں دیں گے تو ہم پہ دھاندلی کا الزام لگے گا. اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے 6 اور 7 سیٹیں ہم وہ مسلم لیگ نون کو پنجاب سے دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا ایک ذمہ دار بندے کا, تو یہ دھاندلی اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو ان کا یہ بیان دھاندلی کو ثابت کرتا ہے. اور پھر آخر پہ یہ کہوں گا کہ چونکہ پیپلز پارٹی پاکستان کے غریبوں اور محنت کشوں کی روایت ہے, آزاد کشمیر کے غریبوں اور محنت کشوں اور نچلے طبقے کی روایت ہے, اور اس کو
نہ ہی اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے پسند کیا اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ اسے پسند کرے گی. اگر پیپلز پارٹی نے کسی دور میں حکومت بنائی ہے تو پھر وہ عوامی مطالبے پہ بنائی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اس سے جو ہے بالکل لاچار ہوئی ہے. لاچار ہونے کے بعد جب پاکستان کی معاشی صورتحال اور پاکستان ٹوٹنے کے دانے پہ جب پہنچتا ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس جب رستہ نہیں بچتا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو وفاق کی علامت ہے اس کو یہ اقتدار بھی دیتے ہیں. اس کو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں جو اس وقت اس کی جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے جو کہ یہ پاپولر جماعت نہیں ہے, تو اس والے سے اگر پاپولر نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ آ چکی ہوتی ہے. ایک بات. دوسرا, پیپلز پارٹی چونکہ وفاقی جماعت ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ہمارا مختلف جماعتوں سے مقابلہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. خیبر پختونخوا میں ہمارا ANP سے مقابلہ ہو رہا ہے. بلوچستان میں آپ چلے جائیں ہمارا نیشنلسٹوں سے مقابلہ ہوتا ہے. سندھ میں آپ چلے جائیں ہمارا MQM سے مقابلہ ہوتا ہے. پنجاب میں آپ آ جائیں ہمارا نون لیگ سے مقابلہ ہوتا ہے. اس سے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی جماعت اور جو باقی جماعتیں وہ صرف صوبوں یا لسانیت کی بنیاد پہ جماعتیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ آزاد کشمیر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجبور ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار دے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد غریبوں, محنت کشوں اور جو نچلے طبقے کی امنگوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی. اوکے, بہت بہت شکریہ آپ کا. جناب راجہ شعیب صاحب, آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں MSF کو, مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن, which is the student wing of Muslim Conference, a party that was established in 1932. جناب علی, تو قومی کویسچن اور گڈ گورننس کے تقاضے کیا MC نے آج تک پورے کیے ہیں؟ اگر نہیں کیے ہیں تو کیا وجہ کیا ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے پہلے ساتھی سے سوال کیے کہ الیکشن کے حوالے سے الیکشن ہونے چاہیے یا اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, جی, تو ہماری جماعت سنس 1932 جی اس سے ایک جمہوری پروسیس سے گزر کے آئی ہے اور ایک پورا جمہوری پروسیس کے ساتھ سے چلتی آئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیس ہے الیکشن کا یہ مستقبل میں بھی جاری رہنا چاہیے, اور جس طرح یہ ماضی میں رہا ہے, اور ہم اس کو بھرپور سپورٹ کریں گے کیونکہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں 1947 سے لے کر اب تک جمہوریت کو پھلنے پھولنے نہیں دیا, جس کی وجہ سے پورے ملک میں ترقی جو ہے نا وہ بہت کم ہوئی ہے. اور اگرچہ جمہوریت ہوتی اور ایک جو کنٹینیوسلی جو پروسیس وہ چلتا تو میں سمجھتا کہ جو ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ نہ ہوتی, اگرچہ یہاں پہ ڈیموکریسی پروسیس چلنے دیا جاتا. تو الیکشن جو آ رہے ہیں ان کے لیے ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں اور ہمیشہ کی طرح, اور انشاءاللہ. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ کیا مسلم کانفرنس نے وہ گڈ گورننس کا سلسلے کو ڈیلیور کیا ہے یا نہیں کیا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ 70 سے لے کر اب تک آزاد کشمیر میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس کا سہرا مسلم کانفرنس کے سر ہے, اور یہاں پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلم کانفرنس کی حکومت رہی ہے, اور آج تک ان نامساعد حالات کے باوجود بھی جتنی بھی ترقی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلم کانفرنس کی بدولت ہوئی ہے, اور انہی کی حکومت رہی ہے, اور انہوں نے اچھی طرح سے اس ملک میں جو ترقی کرنے کی وہ کوشش کی ہے نامساعد حالات کے باوجود. میں کہتا ہوں اچھا, یہ جو آپ نامساعد حالات کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہر ملک کی جو اکانومی ہوتی ہے وہی ایک انجن ہوتا ہے جو سوسائٹی کو چلاتی ہے. تو یہاں پہ 3 سمت سے ہمارے راستے بند ہیں, ٹھیک ہے. دنیا میں کوئی بھی ملک ایک سال بھی گزارا نہیں کر سکتا جہاں پہ صرف ایک سمت سے راستے کھلے ہوئے ہوں. جو بھی سامان اشیاء آتی ہیں یہاں پہ وہ پاکستان سے آتی ہیں, جو ان پروڈیوسرز کی یا مینوفیکچررز کی منہ مانگی قیمت ہوتی ہے وہی یہاں پہ لوگوں کو دینی پڑتی ہے, چاہے چینی 80 روپے ہو یا 150 روپے ہو. ہمارے پاس تو اور کوئی چوائس نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی بہت ساری جو روزمرہ کی جو ضروریت کے اشیاء ہیں وہ اس LOC کے پار جو ہمارے علاقے انڈیا کے قبضے میں ہے وہاں پہ سستی ہیں. اکثر چیزیں آدھی قیمت سے بھی کم ہیں, ٹھیک ہے. گلگت بلتستان کے ساتھ جو ہمارا کاروبار ہے وہ بھی 47 سے ختم ہے. میں پچھلے دنوں میں ادھر گیا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی لوگ اکانومی کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے بڑے تنگ ہیں, ٹھیک ہے. جو سست بارڈر ہے وہاں پہ وہ بھی
اس کا کنٹرول اور جو کچھ فائدہ ہوتا ہے وہ وہاں کی لوکل لوگوں کو نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو یہ ٹریڈ ہو رہا ہے کراس LOC ٹریڈ یہ بھی انڈین اور پاکستانی مینوفیکچررز کو ہی فائدہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں کیا مسلم کانفرنس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے پارٹی کو اپنی آئیڈیالوجی کو اور باقی چیزوں کو تھوڑا سا ریوائز کرے؟ بالکل سر, میں یہ سمجھتا ہوں ضرورت ہے اور ریوائز کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور اس سلسلے میں پارٹی اقدامات بھی کر رہی ہے کہ اپنے جو ان کے پروسیس ہے, جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو ریوائز بھی کر رہی ہے. یعنی کہ ٹریڈ کے حوالے سے دیکھیں, اس نے انڈیا انڈو پاک کے درمیان جو ٹریڈ ہوئی ہے اس بارڈر سے سری نگر ٹو مظفر آباد جو ٹریڈ ہوئی ہے, اس میں بھی مسلم کانفرنس کا بڑا ہاتھ ہے کہ بارڈر کو کھولے جائیں. LOC کا جو سسٹم ہے سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان تجارت ہونی چاہیے. اور جو ایک ہمارا جو نظریہ علاقے پاکستان, جس طرح ہمارے دوست نے کہا ہے کہ نظریہ علاقے پاکستان کی کا پرچار کر کے مسلم کانفرنس استحصال کرتی رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک غلط بات کہی ہے انہوں نے. چلو ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, ان کا اپنے جمہوری حق ہے, اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن ہم لوگوں کا, کشمیری عوام کا جو تقریباً جو 95% لوگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ علاقے پاکستان کے قائل ہیں. اور ہم لوگوں نے جب سے بچپن سے آنکھ کھولی ہے تو ہمارا یہی نظریہ, یہی موٹو ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے ساتھ جس طرح کل کھڑے تھے اسی طرح ہم آج بھی کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ہمیشہ کی طرح. اور ایک چینج, جس طرح چینج آئی ہے پاکستان میں, چینج آئی ہے عدلیہ کے حوالے سے, عدلیہ نظام درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کافی وقت لگے گا ابھی چینجنگ میں. جو چینجنگ تو ایک رات میں نہیں ہو سکتی, لیکن ایک بہتر نظام دیا جائے تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. اور کشمیر میں آزادی کے حوالے سے بھی ہمیں ایک بہتر نظام دیا جائے, اس کو فالو کر کے ہم آزادی حاصل کر کے ہم مزید جو ہے اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جمہوری تقاضے ہیں ان کو بھی ہم جاری رکھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اوکے, بہت شکریہ آپ کا. جناب علی, سوری آپ پھر دوبارہ تھوڑا سا اپنا تعارف کریں گے پلیز؟ جی, میرا نام عدنان ریاض ہے, JKPSO سے میرا تعلق ہے, جموں کشمیر پیپلز پارٹی, جو سردار خالد ابراہیم صاحب کی پارٹی ہے. اوکے, تو یقیناً سردار ابراہیم صاحب کا تو کافی اہم رول رہا ہے 47 کے دوران اور اس کے بعد بھی. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ قومی سوال جو ہمارا ہے ایک متنازع علاقے میں رہنے کی حیثیت سے اور گڈ گورننس کے جو تقاضے ہیں, اس کے لیے کیا JKPP نے کوئی مینیفیسٹو تیار کیا ہے؟ دیکھیں, جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریاست میں اس سے پہلے جو گورنمنٹس آئی ہیں یا جن کو بھی اقتدار ملا انہوں نے کیا کیا ہے, کسی بھی شخصیت نے اس میں ادارے مضبوط کرنے کی بات نہیں کی ہے, جبکہ ہمارا ہمیشہ سے یہ واضح موقف رہا ہے کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے اس کی شخصیات کو, اور اداروں کو کوئی بھی حکومت خود مختار اور انڈیپینڈنٹلی ان کو ورک نہیں کرنے دے رہی ہے, جو کہ ایک مین اس ریاست کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم و بیشی یا اس کے معاملات کی تباہی کا باعث بن رہی ہے کہ ادارے خود مختارانہ طور پہ کام نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کون ہے, کون ان کو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس گورنمنٹ کا اس کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے, اور وہ انہیں خود مختار کسی بھی صورتحال میں, یعنی وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے اس پہ وہ اپنی حکم عدولی کرتے ہیں. اور نہیں لیکن وہ پاور سورس گورنمنٹ کو کہاں سے ملتا ہے؟ ظاہر ہے پیچھے بھی تو کوئی ہوگا نا جو ان کو ایگزیکٹو اتھارٹیز پرائم منسٹر ہیئر ان آزاد کشمیر, اینڈ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے, اپنی پوری جو اقتداری ان کی جماعت ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف ادارے چاہے ملٹری ہو یا دیگر ان کی طرف سے بھی نہیں ہوتا؟ پاکستان کی انوالومنٹ ہوتی ہے. ریسنٹلی جو 4 پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں تبدیل ہو چکے ہیں وہ پوری پاکستان کی مداخلت سے ہوئے ہیں, نہ کہ اس سے پہلے سردار عظیم مشرف کے دور میں آیا, اور جیسے زرداری صاحب پاکستان میں آئے انہوں نے ان کے ساتھ ڈیلنگ جس طرح سے بھی کر کے وزیر اعظم کو چینج کر دیا گیا, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے دیکھا کہ 3 سے 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے, جو کہ ایک واضح ثبوت ہے پاکستان کی مداخلت. اچھا, ایک میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سردار ابراہیم صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے ایک نیوٹرل کشمیر کا ذکر کیا. انہوں نے زیادہ نہیں لکھا, بہرحال یہ انہوں نے ضرور لکھا ہے. جس طریقے سے ایک زمانے میں شیخ عبداللہ نے بھی سوئٹزرلینڈ کا نام لیا اور نیوٹرالٹی کا نام لیا, اس طریقے سے JKLF کے امان اللہ خان صاحب بھی کچھ پیمفلیٹس انہوں نے جاری کیے جس میں انہوں نے بھی نیوٹرالٹی کی بات کی. تو ادھر سے سردار ابراہیم صاحب نے مرحوم نے نیوٹرل کشمیر کی بات کی. ٹھیک ہے,
اور ادھر سے ان کے فرزند ہیں خالد ابراہیم صاحب جو کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے میں پہلے پاکستانی ہوں پھر کشمیری ہوں. جی وہ اس صورتحال میں کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو لا کے پاکستان یعنی پاکستان کا وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. جی اس سینس میں بات کرتے ہیں اور ان کا اس میں ایک واضح نظریہ ہے. ان کے نظریے میں یہ چیز موجود ہے کشمیر خود مختار نہیں بلکہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کو پاکستان کے ساتھ لاک ہونا چاہیے. صحیح اوکے. اچھا مہربانی اور بہت شکریہ آپ کا. جناب علی آپ تھوڑے سے لیٹ انٹرنٹ ہیں, آپ بھی کیا کسی اسٹوڈنٹ ونگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ مسلم لیگ نون سے. اچھا ٹھیک ہے اوکے. جو یہ آپ کے ساتھی ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب علی میں اگر آپ سے پوچھوں, میں نے ایک سوال ان سے کیا تھا 24 اکتوبر 2010 میں پرندری کے قریب جنجال ہل جو ہمارا پہلا در خلافہ تھا, وہاں پہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہری سنگھ کے ساتھ یو کا تو معاہدہ پاکستان نے کیا تھا ہمیں واپس اسی کو بحال کرنا چاہیے. صحیح. کیا خیال ہے؟ اصل میں جیسے ہمارے قائدین نے جو باتیں کی ہے پہلے مسلم کانفرنس سے یہ ٹوٹ کے مسلم لیگ بنی ہے. جی اب اس میں یہ ہے کہ مسلم کانفرنس کا ایک واضح نظریہ موجود تھا پہلے جی کہ کشمیر کا جو تشخص ہے علاقہ پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر ایک ناقابل تقسیم وحدت بھی ہے. جی اس کے آئینی مسائل ہیں جو حق حکمرانی ہے جو نمائندگی ہے وہ اگر نہیں دی جاتی تو اب ظاہر لوگ اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں آزاد کشمیر کے عوام کہ آیا یہ جو کشمیر بنے کا پاکستان کا نعرہ ہے اس میں استحصال تو نہیں ہو رہا. اس میں جو حق حکمرانی کی بات ہے یا حق نمائندگی کی بات ہے, جیسے آپ لیٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے وہ عوام کی ریپرزنٹیٹیو ہے, لیکن ان فیکٹ پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ کونسل کے پاس ہیں, اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ کونسل کے چیئرمین ہیں جو وزیر اعظم پاکستان ہے. ہماری پاکستان کے ساتھ کوئی وہ آج بھی وہی محبت ہے, پہلے بھی وہی تھی, لیکن جو پاکستان کے انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ بھی محبت ہے ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے حکمرانوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہوا ہے اس سے یقیناً پاکستان کے ساتھ یا پاکستانی لوگوں کے ساتھ محبت میں واضح کمی آئی ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے قائدین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مسلم کانفرنس جو دراصل ایک گھر کی لونڈی بن چکی ہے وہ اپنے نظریے سے ہٹ چکی ہے, اس کا ریپلیس کر کے جو مسلم لیگ نے ان کو مختار نامہ دیا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا اور اب ہم قومی ادارے میں آ گئے ہیں. اب جو آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ قومی اسمبلی میں اٹھیں گے. اس کے لیے بات وہی ہے کہ کشمیر کا تشخص تحریک آزادی کشمیر اور کشمیر کے اندر جو معاملات آزاد کشمیر میں بالکل دیکھیں نا, جب تک آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کے پراپر حقوق نہیں دیں گے تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ آپ کے ساتھ کیسے چلیں گے. آپ کو یاد ہوگا پرسوں ہمارے قائد نے تقریر میں کہا تھا کہ آج سے 70 کی دہائی میں 96% تھی علاقے پاکستان کی ریشو, اور جو رفتہ رفتہ کم ہو کر 50% پہ آ گئی ہے. اس کے پیچھے کوئی تو ہے نا. نہیں مطلب یہ ریسرچ یا یہ سروے یا رپورٹ کہاں سے آئی ہے؟ کہ صاحب کی اپنی پرسیپشن ہو سکتی ہے یہ نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ محبت میں واضح کمی محسوس آئی, وہ واضح کمی ہے. ٹھیک ہے اب اس کے ذمہ دار پاکستانی حکمران بات ہیں. میرا نون کے بھائیوں سے ایک سوال ہے. جی انہوں نے جو یہاں پہ یہ بات کی تھی پہلے انقلاب کی جو بات کی گئی تھی, تو کیا یہ چونکہ انقلاب بغیر کسی نظریے کے انقلاب نہیں آیا کرتے, جو بھی آپ دنیا میں جتنے بھی انقلاب ہیں تو ان کے پیچھے نظریات ہوا کرتے ہیں, تو ہمارے جو نون کے بھائی ہیں وہ کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ واضح کر دیں. جس طرح پیپلز پارٹی انقلاب کی بات کرتی ہے تو پھر وہ غیر طبقاتی سماج کے قیام کی بات کر رہی ہے, وہ ایک لیفٹ آئیڈیالوجی پہ اس کے پاس نظریات موجود ہیں. تو اس جو اس کے اپنے نہیں ہے, یہ بھی تو ظاہر باہر سے آئے. ٹھیک ہے, تو اس میں لوکل جو ہے نا انپٹ. جی نہیں لیکن بات آپ کی آئی ہے سمجھ. جی ایک بات میں ان کی بات کا آنسر دے دوں, اس کے بعد بات کریں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی محنت کشوں اور مزدوروں کی جماعت ہے. مانتا ہوں شاید ڈاکومنٹس میں تو ایسا ہو, ریئل اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اس کے اندر سرمایہ دار ہیں, اور ایک ایسا طبقہ ہے جس کو ہم میرے خیال سے ایک لینگویج جس میں کاکس کہتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں اس بزنس کو. ٹھیک ہے,
میں نہیں کہتا مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہوں گے. اگر جس مزدوروں اور محنت کشوں کی جماعت ہے, آپ نے سوشلسٹ انقلاب کے جو نظریات ہیں میں نے ان کو پڑھا ہے, ان کے نزدیک جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کی قیادت کسی ایک خاندان کے پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور ان کے نزدیک تمام لوگ جماعت کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں تمام سرمایہ داری کرتے ہیں اس کے اندر, چاہے وہ چندہ دیتے ہیں. لیکن یہ الزام پیپلز پارٹی پہ بھی جائز ہے اور مسلم لیگ نون پہ بھی جائز ہے. مسلم لیگ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے نواز شریف, شہباز شریف تاحیات چیئرپرسن محترمہ شہید کو بنایا, جبکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں تاحیات چیئرمین پاکستان مسلم لیگ کا نہیں بنوں گا. ہر 3 سال وقت کنونشن ہوتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نے نون میں بھی ہر 3 سال وقت کنونشن ہوتے ہیں. شاید آپ کو اگرچہ وہ irrespective آف دا فیکٹ کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن ہر صورت ایک فارمل طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. ایک سوال ہے یہاں کوئی الیکشن پتہ کیا ہم کلوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آلریڈی 25 منٹ ہو گئے ہیں اور دنیا کے لوگوں نے دیکھنا بھی ہے نا 25 منٹ کیا وہ دیں گے ہمیں, یہ بھی بات. جی ضرور اس کا جواب دے دیں. ان نے کہا کہ جو ہے ان کے جو اپنے نظریات ہیں مسلم کانفرنس نے ہمیشہ جو ہے کیا ریپرزینٹ, ہم مانتے ہیں, لیکن ان کے جو ہے جماعت کے سپریم ہیڈ ہیں ان کی میرے خیال سے آج سے 15 دن اخبار میں ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہمیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بلیک میلنگ نہیں کرتے. راجہ فاروق حیدر نے آزاد کشمیر کے حقوق کے حق میں بات کی ہوگی جس سے شاید کبھی کسی پاکستانی کو کچھ بری لگی ہو, لیکن آزاد کشمیر کے حقوق کشمیر کے لیے بات کیا. نہیں پتہ کیا, لیکن میں اس کو سنیں یہ بہت سارے الزام تقریباً ہم سب بھی لاگو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سکندر یاد تو اتحادی ہے نا, ٹھیک ہے, اس نے کیا کبھی بیان نہیں دیا کہ اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو یہ بنگلہ دیش بن جائے گا. یہ بھی تو بلیک میلنگ ہے نا. ٹھیک ہے, یہ موجودہ جو ابھی چند دن کی بات ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو آپ نے کہا غیر ریاستی جماعت, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میرے اندازے سے اس ٹائم پاکستان یہ الزام ظاہر ہے پی ایم ایل این کی بھی آتا ہے. 2 بڑی جماعتیں ہیں یہ. اب مسلم کانفرنس بھی تھی, اب مسلم کانفرنس کسی نہ کسی صورت میں میرے خیال سے 70-80% شامل ہو چکی ہے مسلم لیگ کے اندر. اب ایک گھر کے اندر رہ گئی ہے تو اس میں اب آگے وہ حالات نظر آتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے کہ 70-80% شامل ہو گئی ہے. آپ دیکھیں میجورٹی ایم ایل اے کس کے پاس ہیں. اوکے اینی وے آپ لوگ دیکھیے آخری آپ کا. جی اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے میں ایک بات انکلوڈ کرنا چاہوں گا. کس کی مضبوطی؟ اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے. جی ضرور. کہ ساری جماعتیں اس چیز کا دعویٰ کرتی ہیں جی کہ ہم ادارے مضبوط کرتے ہیں اور ان سے بالاتر کام کر رہے ہیں, مگر اس میں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ کہنے اور کرنے میں فرق. آج تک پریکٹیکلی کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. 456 جو ہیں پی ایس سی کی جو تھیں سیٹس وہ ایک دفعہ انہوں نے ڈائریکٹ پرائم منسٹر نے کی تھیں وداؤٹ پی ایس سی, آئی تھنک 92 اینڈ 96 کے بٹوین, اور اس میں خالد ابراہیم صاحب نے سٹینڈ لیا اور اس نے ریزائن کر دیا تھا اپنی اسمبلی نشست سے. اور دوسری دفعہ جب پاکستان سے مداخلت کر کے پرائم منسٹر کو چینج کیا گیا اس پہ انہوں نے 2 ٹوک سٹینڈ لیا اور انہوں نے استعفیٰ دے کے اس سے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو کہنے اور کرنے میں بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جو مختلف پولیٹیکل نظریات آپ نے پیش کیے ہیں, اور ہیں آپ سب لوگ ریاست کے ہی. ٹھیک ہے, اور ریاست میں ہر کسی کو اظہار رائے رکھنا اور رائے کو واضح کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترقی کی راہ میں بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.